بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ آج انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے اوپر قرآن اور سنت کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو شہباز بھائی بسم اللہ کریں۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی، رمضان تو وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان اور تمہارے معاملات میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت خاص ہے، بہت خاص ہے، بہت خاص ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے کریے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب اس کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 185 میں سورہ بقرہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو خاص رمضان سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور حدیث مبارکہ میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول قرآن شریف کی تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کا معاملہ قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک چیز دیکھیں، میں ایک کیلکولیشن آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ بن گیا۔ جس شخص پر قرآن نازل ہوا وہ تمام دنیا اور آخرت کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان بن گئے، آقا علیہ السلام، تمام نبیوں کے انبیاء بن گئے۔ جس رات قرآن اترا وہ رات تمام راتوں میں سب سے بہترین رات بن گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات ہی قرآن نازل ہوا تھا۔ جو فرشتہ، جو ملائکہ قرآن کو لے کے نازل ہوا وہ تمام ملائکہ میں سب سے بہترین ملائکہ بن گیا۔ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا، قرآن کے فیصلوں کو، وہ اس امت کے یا اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے، صحابہ اکرام علیہ الرحمۃ۔ جس نیشن پر قرآن نازل ہوا وہ نیشن آج تک سب سے زیادہ اسٹرانگ نیشن ہے۔ واللہ اگر ہم اپنے اوپر قرآن کو فرض کر لیں، قرآن سے ہم علم حاصل کریں، قرآن اور حدیث کو اپنا جز بنائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو لے آئیں تو ہم سب سے بہترین بنیں گے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ جی، قرآن کے اندر ہی رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ایک چیز آتی ہے کہ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پہ کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں ایک چیز کو کہ رمضان میں تعداد کتنی بڑھ جاتی ہے نمازیوں کی۔ حالانکہ ان لوگوں کو پورے سال بلایا جاتا ہے اور پورے سال اذان میں آواز دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس کے باوجود نہیں آتے۔ لیکن جو لوگ آتے ہیں خیر ان کے لیے تو بات ہی الگ ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پتہ نہیں آٹومیٹیکلی کہاں سے لوگوں کے اندر وہ تقویٰ آ جاتا ہے کہ نماز پڑھنا، اور مسجد میں اتنی اللہ کے فضل سے ماشاء اللہ سے اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں انہیں جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنے عمل میں اضافہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خیر مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، ہم مسجد میں اچھے کام کرتے رہیں، ہم مسجد میں ذکر کرتے رہیں اللہ کا، تو ہمارا جو رمضان کا مقصد ہے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اب
تقوی اختیار اسی کے اندر ہوگا جو روزہ اس طریقے پہ رکھے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لوگوں کو یہ کرنا کہ سودی کاروبار بھی کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے تو وہ روزہ نہیں ہوگا. وہ روزہ نہیں ہوگا, وہ صرف ایک ہوا بن کے رہ گئی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کا صرف مقصد اس روزے کا بھوکا رہنا ہی رہ گیا, اس میں تقوی آیا ہی نہیں. تقوی جب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے کاموں کو حلال کی طرف حلال طریقے سے نہیں کریں گے. قرآن اس چیز کو سورہ مزمل میں بھی کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد مزمل میں اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ کھڑے ہو جائیے اور رات کے کچھ وقت میں اللہ کی عبادت کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت رمضان کے مہینے میں راتوں کو لوگ اٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک عمل کا اضافہ اگر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت 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 ہدایت یافتہ ہو جائیں لوگ. قرآن کو لے کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں صرف آخری رات کے پہر میں, سحری سے پہلے. اس چیز سے انسانیت پہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان جو اس ٹائم دنیا سے کٹ آف ہو چکا ہے وہ ہو جائے گا دوبارہ سے. کہ وہ رمضان میں اگر اتنا ہی پڑھ لیں, سمجھتے ہیں ہم بقرہ اور آل عمران کا ترجمہ ہی پڑھ لیں, تو مجھے نہیں لگتا وہ بعد میں اس ترجمے کو چھوڑ پائیں گے رمضان کے جانے کے بعد بھی. بالکل. یہ چیز انسان کے اندر اگر وہ تقوی پیدا ہو جائے, اور اگر تقوی پیدا ہوا ہے تو اسے مرنے ہیں پھر رمضان کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو تعداد آتی ہے وہ چلی جاتی ہے, لیکن اللہ ماشاء اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اس میں سے, تو وہ بندہ پھر ایک طرح سے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ 5 وقت کا نمازی بنتا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر تقوی اختیار کر رہا ہوتا ہے. اس بندے کا جو روزہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوگا تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس بندے نے اپنے حرام کاموں کو چھوڑا ہوگا, حلال کی طرف آیا ہوگا اور کیسے اپنے آپ کو پاکیزہ اور پرہیزگار بنایا ہوگا. یہ تو آج کل کا دور ہم دیکھتے ہیں لوگ ریورٹڈ ہو رہے ہیں, لوگ ریورٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ریورٹڈ ہونے کے بعد وہ لوگ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے تقوی اختیار کر رہے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے. انسان اپنے آپ کو اس چیز پہ غور و فکر کر لے نا تو بہت آگے جانے والا ہے. رمضان کے مہینے میں وہ اس قدر عبادت کر لے, اس قدر کہ جیسا اللہ چاہتا ہے, اور وہ قرآن کو سمجھ لے, تو میں نہیں مانتا کہ یہ امت اور یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ ٹکنے والے ہیں. یہ انشاءاللہ اللہ نے 313 سے 1000 کو شکست دی ہے, تو اس ٹائم 2 بلین ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے, بس قرآن کی طرف آنے کی دیر ہے امت کی, اور دنیا کا تختہ پلٹنا کوئی بڑی بات نہیں اس کے بعد. بے شک یہ بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. اصل میں جو آپ نے آیت کوٹ کری ہے قرآن کی, یہ سیکنڈ ریمائنڈر تھا سورہ بقرہ کے اندر. پہلا ریمائنڈر آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پہلے ریمائنڈر میں یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے, مطلب اتنا بڑا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی اے ایمان والو, میں نے کچھ سوچ کر کے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے, تو تم یہ سوچو کہ مہینہ کس قدر بلند ہوگا. پہلی. دوسری جو آیت میں آپ نے کوٹ کری ہے سورہ بقرہ کی ہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اچھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. یعنی جس طریقے سے ایک اولمپک کے پلیئر کو کہا جاتا ہے کہ تجھے 6 مہینے کا پیریڈ مل رہا ہے, تو اس میں ٹریننگ کر, اس کے بعد تو پرفارم کریو. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 1 سال میں یہ 1 مہینہ ہمیں ٹریننگ کا دیا ہے, جس میں ہم اپنے اوپر ہر حلال چیز کو حرام کر لیتے ہیں. پانی بھی حلال, کھانا بھی حلال, ساری چیزیں ہماری حلال ہوتی ہیں جو بھی ہم کھا سکتے ہیں, لیکن ہم وہ ساری چیزیں حرام کر دیتے ہیں اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت بتایا کہ تم اس وقت سے اس وقت تک ان حلال چیزوں کو حرام کر لو. اس کے بعد تمہیں ایک آواز آئے گی اللہ اکبر کی, اس پر تمہارے اوپر جو حرام چیزیں تھیں وہ حلال ہو جائیں گی, پھر ان کا لطف اٹھانا. بالکل یہی بالکل سیم چیز اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے بتایا ہے ایک مومن کو, کہ جو حرام چیزیں ہیں نا وہ بس یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے تو چھوڑ دے, اس کے بعد ایک ہارن بجے گا قیامت کے دن, اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا. میں جو بھی چیزیں تجھ پر حرام میں نے کری تھی وہ سب میں تجھ پہ حلال کر دوں گا جنتوں کے اندر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا جنتوں کے اندر شرابن طہورا نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. تو سیم کانسیپٹ جو ایک روزے کا ہے, ایک دن کا ہے, ایک مومن اس کو اپنی پوری زندگی کو لے کے سمجھ سکتا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دو تو آپ کی افطاری ہو جائے گی. 1 مہینہ آپ بتا لو تقوی کے ساتھ, آپ کی عید آ جائے گی. تو انسان رمضان کو ایسے بتائے جیسے اس کی زندگی ہو, تو اس کی موت ایسے آئے گی جیسے عید ہوگی. بالکل بالکل بالکل. ایک چیز دیکھیں, اللہ کے رسول نے حدیثیں بہت بتائی ہیں رمضان کے متعلق, اور رمضان کو تو اللہ کے رسول ایسا مناتے تھے جیسے بہت بڑی چیز آ رہی ہے کہ وہ کیا آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے.
لیکن اس میں بھی ایسی بات کہنا کہ لوگ اس سے ہولناک ڈر جانا کہ اللہ کے رسول نے ایسی کیا بات فرمائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص, may that person be destroyed, برباد ہو گیا وہ شخص. اب ایک چیز یہاں پہ نوٹس کرنے والی ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے, تو صحابہ کرام کیا سوچ رہے ہوں گے اس جگہ بیٹھ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کو اتنا بدبخت اور کس شخص اتنا بدنصیب ہے جسے کہہ رہے ہیں کہ برباد ہو گیا وہ شخص. تو صحابہ کرام نے کوشش کر کے اور ہمت کر کے پوچھا یا اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص, ذرا ہمیں بھی تو بتائیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا. بالکل, اصل میں جیک پاٹ لگا ہوا ہے نا رمضان. بالکل بالکل بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس مہینے بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کے اوپر جو ہم نے قرآن کا کہا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے رمضان فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم باقی زندگی میں اپنی پوری زندگی میں تقوی اختیار کرو, جو شخص رمضان میں بھی تقوی اختیار نہیں کرے گا نا, میں نہیں مانتا وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی تقوی اختیار کر لے گا. یہ بات بہت سوچنے والی ہے. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور بخشش نہ کرا سکا. یا اللہ ہماری تو بخشش فرما دے اور ہم سے وہ قدردانی اور ہم اس کام کو کر لیں تو نے رمضان میں کرنے کو ہم سے کہے ہیں اور ہماری اس پہ بخشش فرما. تو اللہ سے آزاد سمجھتا ہوں, امید اللہ رحمان الرحیم ہے کہ ہماری وہ بخشش کرے. آمین ثم آمین. اصل میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے نا, واضح بتا دی ہے کہ جو میری راہوں میں کوششیں کرے گا میں اس کے لیے اپنی راہیں آسان کر دوں گا. جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ خوشی خوشی قیامت کے دن نکلتا ہوا جائے گا. یہ جو آپ نے ہولناک حدیث کوٹ کری ہے بخاری کے اندر آتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا پایا. Thanks for watching. Wait for second part.